دینا. آگے بھی جتنی خرابیاں ہوئی ہیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، جتنا کام خراب ہوا ہے یا نہ پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ حضرت نہ آپ احباب علماء کے پاس آتے ہو، نہ آپ قرآن پاک دیکھتے ہیں کہ پتہ چلے کہ حضرت کام خراب ہوا. آپ ٹی وی لگا کے تو اینکر کو بیٹھ کے پہ سنتے ہو، اور بھائی انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے، انہوں نے سیدھی اور سچی بات کیوں بتانی ہے؟ پلانٹڈ پروگرام ہوتے ہیں، پہلے طے ہوتا ہے غصے میں آ کے ہو سکتا ہے میں تجھ پہ پانی پھینک دوں، تو بھی مجھے 2-3 گالیاں دے دینا، بعد میں کافی اکٹھے بیٹھ کے پیئیں گے ادھر سے. کون کو خودو لگایا ہوا ہے؟ اور آپ بھی جناب پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھئے، پوچھنا ہے تو قرآن پاک سے پوچھیں کہ یہ حالات کیوں بن گئے. تو اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں گے تو پھر قرآن آپ کو اس کا جواب دے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تالا کر دیں گے. یہ ساری خرابیاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے ذکر سے منہ موڑ. صبح جی ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے، کسی نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو، ناشتہ آپ ہی کر لو. اتنے کہنا پیدا ادھر عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، ادھر کسی نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کہ عید آئی ہے سوالو، وہ آپ ہی لے لینے. ادھر کہنا پڑتا ہے. اللہ یاد رکھنا حضرت کھانے کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. اما عائشہ پاک فرماتی ہیں 3-3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا ادھر. اور عید نئے کپڑوں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضرت اگر ادھر کوئی کمی رہ گئی تو یہ بھی خراب، آگے والا بھی خراب حضرت. اس لیے حضرت ادھر کہنا نہ پڑے، کہنا میرا اللہ یہ تیسرا چوتھا بیان ہے، لیکن ہر جگہ کہنا پڑتا ہے. اس قدر کچھ عجیب سا ماحول بن گیا ہے. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ کثرت سے ذکر کرو. پھر آگے حدیث پاک آ گئی جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، صرف ذکر نہ کرو، صرف کثرت سے ذکر نہ کرو بلکہ ذکر اس طرح کرو کہ تمہیں دیکھ کے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. حضرت ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نوجوان ہیں. حضرت سچ بتائیے گا ہم نے 3 بار میرے خیال سے درود پاک پڑھا ہے. ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ نہیں کدھر گئی وہ دیوانگیاں یار، کہیں سے پتر وہ ڈھونڈ کے لاؤ. ان دیوانگیوں کے بغیر بات نہیں ہے. اقبال کو پتا تھا نا، اسی لیے تو اقبال نے رو کے دعا مانگی. کیا کہتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلا سا کیا، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا ہے. یا اللہ وہ جو جنید اور بایزید کو پلائی تھی مجھے بھی پلا. اور قربان جاؤں جی حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا تو ظاہر جمع تھے مریدین، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، خاص الخاص بھی تھے. تو لکھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں بند فرما دی. جو کہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے. وہ پاس میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. حضرت کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. وہ کیا آنکھیں بند تھی، آپ نے اس کی آواز سن کے نہ آنکھیں کھول دی. اور ذرا جواب سننا، کیا کمال جواب دیا آپ نے. اب اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. تصور کرے کتنا یاد کیا ہوگا. فرمایا یاد بھی انہوں کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا. اور کتنا یاد کیا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف میں ایک نام ہے جی، وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پردہ تھا، لوگ حاضر خدمت تھے، معرفت کے موضوع پہ، تصوف کے موضوع پہ حضرت گفتگو ہو رہی تھی. ان تے حضرت جی اندے مرید بھی نہیں لبدے جنہاں معرفت دے موضوع تے گفتگو کریے.
ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਆਏ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ 1 ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜੇ 10 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਮੱਝਾਂ ਹੋ जाने। वो मुरीद ढूंढने से नहीं मिलता हजरत कोई जिससे को मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू हो जी। हजरत की काल पड़ गया हजरत, ढूंढने से नहीं मिलता हजरत। आटा ले आने साढ़े कोल दम कर दे जी, मझ नहीं मिलनी, वो बंदे उसी रब का रास्ता दसने लगे मझा बनाने वाले। अब यही काम रह गया पीरों के, तकलीफ होती है माहौल देख देख के। और भाई को रब के रसूल का रास्ता पूछो इन लोगों से, क्या अजीब तुम लोगों ने तमाशे लगाए हुए हैं। वो दौर था हजरत जब मारिफत पे गुफ्तगू हुआ, जब सलूक, जब तसव्वुफ, जब ज़ुहद, जब तकवा है, जब इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुआ। वो गुफ्तगू हो रही थी, वो किसी ने दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम ले लिया। आपने हैरान होकर पूछा ये शैतान कौन है? सारे बड़े हैरान हुए कि हजरत राबिया जैसी शख्सियत को नहीं पता कि शैतान कौन है। वो सबने ना आगे से अर्ज किया, सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया तेरी जुबान से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। इतना याद किया हजरत के अपना आप ही भुला दिया। और इसी रंग को तो हुजूर बुल्ले शाह ने बयान भी किया। आप फरमाते हैं सैयोनी मैनू रांझा आखो, सैयोनी मैनू रांझा आखो, हीर न सदो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होई है। सैयोनी मैनू रांझा आखो, हीर न सदो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होई। और इसी रंग को मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने भी फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह कुन, इतना अल्लाह अल्लाह कर ता अल्लाह शबी, तेरी तेरी अपनी जात ही तुझे भूल जाए। अगर याद रह जाए तो सिर्फ वो जात ही याद रह जाए, लेकिन नहीं है अब तो बस्ती। इसलिए पुत्र अल्लाह का जिक्र दी और नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूदे। ये पुत्र सिर्फ इसीलिए सारा काम खराब हुआ कि हमने अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया। मैं पीछे भी क्या आया हूँ, क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ हजरत जो स्पेशली मैंने नौजवानों की जुबानों से सुनी है हजरत। मैं पीछे भी क्या हूँ भाई, नून लीग पीटीआई झगड़े, हम नहीं झगड़ों में पड़ते। मेरे लिए आपसे एक ही रिश्ता और एक ही ताल्लुक है, वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मैं वैसे एक बात करने लगा हूँ जो मैंने जवानों की जुबान से, बड़े लोगों की जुबान से सुनी। और ये वो फलां शख्स आएगा तो वो माइशत को ठीक कर लेगा, उसके पास फलां फलां डिग्री है, वो फलां फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। ओ भाई जिसकी माइशत अल्लाह तंग कर दे तो कौन उसकी माइशत को ठीक करेगा? मैं कहता हूँ असद उमर छोड़ के कोई सुपर डुपर असद उमर ले आओ भाई। मैं कहता हूँ इसहाक डार छोड़ के कोई सुपर डुपर इसहाक डार ले आओ, कोई कैमरस का पढ़ा ले आओ, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा ले आओ। जब वो कुरान में कह रहा है कि वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग करेंगे, जिसकी मईशत अल्लाह तंग करे। उधर असद उमर और इसहाक डार क्या करेंगे? ये किसी से कुछ नहीं होगा हजरत, ये आपने और मैंने खुद ही ठीक कर, ये किसी से कुछ नहीं होगा, ये आपने और मैंने कोई ठीक है। मैं कहा करता हूँ हजरत जी मईशत का दरवाजा बंद है, सबके हाथ में अपनी अपनी चाबी है, लगा रहे हैं, लेकिन ताला खुल नहीं रहा। क्यों नहीं खुल रहा? और भाई तेरी चाबी में धंधे नहीं, एक अपनी चाबी में धंधा डाल फजर का, ये फजर के धंधे के बगैर नहीं दरवाजा खुलना। एक धंधा डाल इसमें जोहर का, एक धंधा डाल इसमें असर का, एक धंधा डाल इसमें मगरिब का, एक धंधा डाल इसमें इशा का, एक धंधा डाल इसमें तिलावत कुरान करीम का, एक धंधा डाल इसमें अल्लाह के जिक्र का, एक धंधा डाल इसमें दुरूद पाक का। अपनी चाबी में 8 धंधे डाल और अपनी माइशत के बाद दरवाजे को खोल ले है। तो बाकी अगर तू कहे कि फलां खोल देगा तो फलां खोल देगा, किसी से नहीं खोलना है, तूने अपना खुद ही खोलना है, तूने अपना कुरान का फैसला है। वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन, और जो अल्लाह का नाम ले, आप तसव्वुफ की किताबें उठा के देखिए, बहुत बड़ा नाम है हजरत सैयदना हबीब अजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये डायरेक्ट मुरीद है हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और वो डायरेक्ट मुरीद है हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु। इस हवाले से आप मुरीद हुए, हजरत पोते मुरीद हुए हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला। और तसव्वुफ की किताबों में लिखा है कि हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था, आपने बाद में तौबा की, और तौबा मेरे लगी नहीं की थी, तौबा पक्की की है।
اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی؟ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا، اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا. بتائیں جس سونے کے لیے سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے، وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر وی آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی پکی. تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا. اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا. وہ لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک پہ توبہ کی. اور لکھا حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی اور ساتھ نہ وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اس میں ذات اللہ. پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں، دل نہیں پھیرتے. تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا، پھر تسبیح پھیرے گی، پھر یہ کام. میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی کیا کیا، میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے. لیکن شرط میں نے کیا ہے، پہلے ایک پھرے پھر ایک پھرے. اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر جتنی مرضی پھرے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں. یہ حضرت صوفی بزرگ کو ہیں حضرت شاہ بہیق رحمۃ اللہ علیہ، بڑی باکمال شخصیت تھی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت، اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی. آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی، شفا، طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت. وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو کو میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے، تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی. اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی، مالا کہے کاٹ کی، ارے تو کیا پھیرے گا موئے. تسبیح کہنے لگی تو مینوں کی پھیرنا ہے. دیکھ مولوی سلیمان میں کڈی سونی آئی ہوں مدینے پاک، لیکن ہونا کی ہے آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھر پھر کے مینوں بھی کالا کر چڑھ. اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے، وہ تو نے کیا کوئی نہیں، الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے نا کالی پھیر پھیر کے. اللہ آتی ہے کیا کرنے ہمارا اندر ہے. لیکن حضرت جی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت جی؟ اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف کرتا. اب فرماتے الف اللہ رتا دل میرا، اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. الف اللہ رتا دل میرا، بیلی میں نو خبر نہ کائی. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. شکریہ.